مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے سوچا، مگر کیسے؟ میں ٹراپیکا سے 165 میل دور تھا۔ ایک مرتبہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں لٹل کریک کے علاقے میں موجود تھا، پولیس سب سے پہلے ٹراپیکا میں ہی تلاش کرے گی۔ میں دوبارہ آکلینڈ جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں پہلے ٹراپیکا جاؤں اور پھر وہاں رکے بغیر کسی اور طرف چل دوں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ میرے پاس $500 موجود ہیں۔ میں ہوائی جہاز سے نیو یارک بھی جا سکتا ہوں۔ $500! ایک دم سے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو یہ رقم جینسن کو دے چکا ہوں، اب اس سے مانگوں گا تو وہ کیا سوچے گا؟ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ کچن کا دروازہ کھلا اور لولا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی طنزیہ حقارت آمیز مسکراہٹ موجود تھی۔ تم نے ابھی تک یہ چیز الماری میں نہیں رکھی؟ اس نے کہا۔ بس رکھ رہا ہوں۔ میں نے 2-4 ڈبے اٹھائے اور الماری کی طرف چلا۔ چڑیل عورت، میں دل میں کہہ رہا تھا، کیا تو نے پولیس کو اطلاع دی ہے یا نہیں؟ آخر تو کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ میں اور تم کچھ کھلی کھلی باتیں کر لیں؟ لولا نے اچانک کہا۔ ہاں، میں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ جب جینسن سونے چلا جائے گا تو میں تم سے تفصیلی گفتگو کروں گی، لولا نے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی تک پولیس کو رپورٹ نہیں کی، وہ اپنی کچھ شرائط منوانا چاہتی تھی۔ جیسی تمہاری مرضی، میں نے جواب دیا۔ اب تم یہاں سے بھاگ جاؤ مسٹر کارسن، تمہاری قیمتی مدد کے بغیر بھی میں اپنا کام کر سکتی ہوں۔ میں چپ چاپ کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد گرے ہاؤنڈ بس اپنے وقت پر آئی اور چلی گئی۔ جینسن اچھی سیل ہونے پر بہت خوش تھا۔ بس کے جانے کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ مجھے رات کی ڈیوٹی کرنی ہے اس لیے اب جا کر آرام کروں، مگر میں نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ لولا چیخ پڑی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے تیزی سے کہا۔ کیا یہ سب برتن میں اکیلے سمیٹوں گی؟ چلو کام کرو، میں مفت کی کھانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مگر لولا، اسے آج رات کی ڈیوٹی، جینسن نے کہنا چاہا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، لولا نے بات کاٹی اور میری طرف دیکھ کر کہا۔ برتن اٹھا کر کچن میں لے جاؤ اور پھر انہیں صاف کر کے الماری میں رکھو۔ ضرور مسز جینسن، میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا اور برتن اٹھانے لگا۔ لولا، جینسن نے بگڑتے ہوئے کہا، جیک سے اس قسم کی باتیں مت کرو، میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ خوب، تمہیں دوسروں کا بہت خیال رہتا ہے، لولا زہریلے لہجے میں بولی۔ مگر کیا میں کسی خیال کی مستحق نہیں ہوں؟ اور یہ کہہ کر وہ سب کچھ پھینک کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لنچ روم سے نکل کر بنگلے میں گھس گئی۔ جینسن نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی پلیٹیں واپس رکھ دیں۔ اسے نہ صرف لولا کے اس طرز عمل پر غصہ تھا بلکہ مجھ سے شرمندہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر جینسن، میں نے نرمی سے کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ بہت تھک گئی ہے۔ تھکن میں مزاج چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ شام تک اس کا غصہ بالکل اتر جائے گا، مگر میں نے اسے آج کی طرح کبھی بکواس کرتے نہیں سنا۔ جینسن نے افسردگی سے سر ہلایا۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، پھر کیا تمہارے خیال میں مجھے اس سے جا کر بات کرنی چاہیے؟ اب میں جینسن کو کیا بتاتا کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ لولا اپنے غصے کا اظہار کر کے آج کی رات اس سے علیحدہ کمرے میں سونے کا جواز پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ آنے والی رات میں مجھ سے کسی دخل اندازی کے خطرے کے بغیر بات کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ زیادہ سے زیادہ کل صبح تک اس کا غصہ بالکل اتر جائے گا۔ جینسن میرے قریب آیا اور بڑی محبت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم بہت اچھے لڑکے ہو جیک، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو لولا کے اس تحقیر آمیز رویے کو برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کی اس حرکت پر تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اسے احساس نہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہے۔ دوسرے کاموں کے ساتھ ہمیں کچن وغیرہ صاف کرنے، برتن دھو کر رکھنے میں شام کے 7 بج گئے۔ لولا بنگلے میں ایسی گھسی، پھر سحپیر 4 بجے برآمد ہوئی، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہیں باہر جا رہی ہو، اور وہ واقعی جا رہی تھی۔ میں نے اسے گیریج سے مرکری کار نکالتے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ وینٹورت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کیا وہ پولیس کو بتانے جا رہی ہے؟ میں نے جینسن سے ذکر کیا۔ اس کا منہ بن گیا۔ جب کبھی ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے وہ پکچر دیکھنے وینٹورت چلی جاتی ہے، اس نے مجھے جواب دیا۔ اب وہ رات کے 11 بجے تک واپس نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے اسے اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی ایسی حرکتوں پر اچھی طرح مرمت کروں، اور اگر وہ باز نہ آئی تو شاید مجھے ایسا ہی کرنا پڑے۔ میں اس پر کیا رائے زنی کر سکتا تھا؟ خاموش رہا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آخر وہ کہاں سے آئی تھی، جینسن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔
مجھے اس کا اتنی آزادی سے بار بار وینٹورت جانا بھی پسند نہیں ہے۔ جب تم آئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ اب میں اسے تنہا نہیں جانے دوں گا، خود بھی اس کے ساتھ جاؤں گا، مگر اسے میرے ساتھ وہاں جانا پسند نہیں۔ جب بھی میں نے اسے ساتھ لے جانا چاہا تو کبھی اس کے سر میں درد ہو گیا اور کبھی اس نے تھکن کا بہانہ کر دیا۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا شک ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ختم کرو، وہ بولا۔ شاید مجھے اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ اسے کیا شک ہوتا ہے۔ جینسن کو شبہ تھا کہ کہیں لولا نے وینٹورت میں کوئی چاہنے والا نہ تلاش کر لیا ہو، کہیں وہ اسے دھوکہ نہ دے رہی ہو۔ 11 بجے تک ٹریفک کچھ ہلکا ہو گیا۔ 11:15 لولا واپس آ گئی۔ کار سے اترتے ہی وہ سیدھی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، اس وقت خاموشی مناسب ہوگی، میں نے سمجھایا۔ ممکن ہے رات کو آرام کرنے کے بعد کل اس کا غصہ اتر جائے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ جینسن پریشان نظر آ رہا تھا۔ اچھا تو پھر اب میں بھی سونے کے لیے چلتا ہوں، تم سنبھال لو گے؟ کیوں نہیں، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ گڈ نائٹ مسٹر جینسن۔ وہ بنگلے میں چلا گیا۔ اس وقت لولا کے بیڈ روم کی بجلی جل رہی تھی، مگر جیسے ہی جینسن نے اندر قدم رکھا لولا نے بجلی گل کر دی۔ میں لنچ روم کے برآمدے میں آ بیٹھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ خوف کی سرد لہریں بار بار پورے جسم میں اٹھ رہی تھیں، مگر سر دست میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور بڑھتی ہوئی تاریکی میں لولا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میری ریسٹ واچ میں 1:40 ہوئے تھے۔ گزشتہ آدھ گھنٹے سے کوئی ٹرک نہیں آیا تھا۔ مجھے لولا کا انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ آخر میں نے اسے بنگلے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آئی اور میرے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے لے کر ایک سگریٹ سلگایا۔ میں نے سگریٹ تو دے دیا، مگر اسے سلگانے میں مدد نہیں دی۔ میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کا اس حد تک غلام نہیں ہوں۔ مجھے یہ تو شبہ تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو، لولا نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ گمان تک نہیں تھا کہ تم فرن ورتھ سے بھاگے ہوئے مجرم ہو سکتے ہو۔ میں کوئی بھی ہوں، جب تک تمہارا کام ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں تمہیں میرے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر مجھے اپنی بھی تو فکر ہے، لولا نے آرام سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں پولیس کو تمہارے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود کچھ نہ بتاؤں تو یہ بھی تو جرم ہے اور میرے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ پھر کیا تم پولیس کو بتانا چاہتی ہو؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کا انحصار تم پر ہے، لولا نے کہا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ تم لارنس سیف کارپوریشن میں کام کرتے تھے، اس بات کا موجودہ معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس کا چہرہ نسبتاً تاریکی میں تھا، اس لیے میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ بہت کچھ، لولا نے جواب دیا۔ کورل کے پاس لارنس سیف کمپنی کا سیف ہے اور میں اسے کھلوانا چاہتی ہوں۔ گویا جارج رک ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ جینسن کی دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کیا سیف میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہو؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کھلوانے کے بجائے اگر تم جینسن سے مانگ لو تو زیادہ بہتر ہے۔ مسخرہ بننے کی کوشش مت کرو، لولا نے ناگواری سے کہا۔ آج سپہر کی بات بھول گئے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں آئندہ وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی، ورنہ… مگر تم اس کا سیف کیوں کھولنا چاہتی ہو؟ کیا وہ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کافی رقم نہیں دیتا؟ اگر تم نے سیف نہیں کھولا تو یاد رکھو تمہیں دوبارہ فرن ورتھ کے جیل خانے جانا پڑے گا۔ لولا نے دھمکی دی۔ بتاؤ کھولنا چاہتے ہو یا نہیں؟ فرض کرو میں سیف کھول دوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، میں تمہیں $1000 اور 24 گھنٹے پہلے بھاگنے کی مہلت دے سکتی ہوں۔ لولا نے واقعی بڑی موقع شناسی سے کام لیا تھا۔ میں اس کے لیے سیف کھولوں، وہ $1,00,000 حاصل کر لے، صرف $1000 مجھے خیرات کر دے اور میں پولیس سے جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوں۔ جینسن سیف کو خالی اور مجھے غائب پائے، لا محالہ مجھ پر شبہ کرے، پولیس میں رپورٹ کی جائے، پولیس میرا حلیہ سنے، سیف توڑنے کا کارنامہ دیکھے اور فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یقیناً میں ہی روپیہ لے کر بھاگا ہوں۔ کسی کو بھول کر بھی لولا پر شبہ کرنے کا خیال نہ آئے۔ اس کے لیے پھر صرف اتنا ہی کام رہ جائے گا کہ رقم کہیں چھپا دے اور صبر سے کچھ دن انتظار کرتی رہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو ساری دولت لے کر غائب ہو جائے۔ کوئی شک نہیں، بہترین اسکیم تھی اور کامیاب ہو سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جینسن اس دولت کو جسے تم چرانا چاہتی ہو خود تمہاری تفریح اور آرام و آسائش پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔
وہ تمہیں ساتھ لے کر ساری دنیا کے سفر پر جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ جو چیز تمہیں جائز طریقے پر حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے ناجائز راستہ کیوں اختیار کر رہی ہو؟ دنیا کا سفر اور اس بڈھے گھسڑ کے ساتھ، لولا نے بڑی نفرت سے کہا۔ میں تو اس کے ساتھ وینٹورت تک جانا گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ تم سے محبت… اوہ بکواس بند کرو، لولا نے تیزی سے کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں سیف کھولنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جواب دیا۔ لارنس کمپنی کے سیف بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ممکن ہے میں اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سیف کھول دو۔ میں محض وقت حاصل کرنے کے لیے گفتگو کر رہا تھا، میں پوری طرح اس کی مٹھی میں تھا۔ پھر بھی مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ جینسن اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہو جائے۔ میں یہ بھی پسند نہیں کر سکتا تھا کہ تمام زندگی وہ مجھے اپنی دولت کا چور خیال کرتا رہے۔ وہ میرا دوست تھا، بلکہ صحیح معنوں میں وہی ایک دوست تھا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہ بات بھی یقینی تھی کہ اگر میں نے لولا کی بات نہیں مانی تو مجھے ایک بار پھر فرنورتھ جانا پڑے گا۔ مجھے اس الجھن کا کوئی حل تلاش کرنا تھا۔ سیف کہاں ہے؟ میں نے بدستور سوچتے ہوئے لولا سے پوچھا۔ بیٹھنے کے کمرے میں۔ تو پھر میں سیف کھولوں گا تو وہ سن نہیں لے گا؟ وہ ہفتے کے دن ایک میٹنگ میں جانے والا ہے، تم اس کی عدم موجودگی میں سیف کھولو گے؟ میں نے اپنے سگریٹ کا ٹوٹا برآمدے کے باہر تاریکی میں اچھال دیا۔ اور تم اس دوران کیا کرو گی؟ مجھے دیکھتی رہو گی؟ اس دن میری نائٹ ڈیوٹی ہوگی، میں کچن میں پائیاں پکا رہی ہوں گی اور اتنی مصروف ہوں گی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم کس وقت گھر سے فرار ہوئے۔ اور اس وقت اچانک میں نے دیکھا کہ میں اس چڑیل سے کس طرح نپٹ سکتا ہوں۔ یہ ضرور تھا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑے گا اور ایک اچھی خاصی ملازمت بھی ہاتھ سے جائے گی، مگر کم سے کم میں جینسن کو ضرور نقصان سے بچا لوں گا۔ اور میرے نزدیک اب اس بات کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جینسن کس وقت میٹنگ میں جائے گا اور کب واپس آئے گا؟ وہ 7 بجے سے رات کے 2 بجے تک باہر رہے گا۔ بہت اچھا شیطان کی خالہ، میں نے اپنے دل میں کہا۔ میں سیف کھول دوں گا، لیکن اگر تو $1,00,000 کی آس لگائے بیٹھی ہے تو تجھے سخت مایوسی ہوگی۔ میں رقم نکال کر سیدھا ٹراپیکا چلا جاؤں گا، پھر میں جینسن کو خط لکھ کر ساری داستان سنا دوں گا اور اس کی ساری دولت اسے واپس کر دوں گا۔ اس وقت اسے میری بات کا یقین کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد تیرا جو بھی حشر ہوگا تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ تم میری مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو، میں نے کہا۔ ظاہر ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر فرنورتھ واپس جانا نہیں چاہتا۔ تو پھر ہفتے کی رات طے رہی، لولا نے اپنا جوش دباتے ہوئے کہا۔ جیسا تم کہو، میں نے مجبوری کے انداز میں شانے جھٹکے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں محض دھمکا رہی ہوں، اس نے کہا۔ اگر تم نے سیف نہیں کھولا تو تمہیں فرنورتھ جانا ہی پڑے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کھیل میں دونوں طرف سے بیشتر پتے پھینکے جا چکے ہیں، اب بازی کا دارومدار ان پر ہے جو ہاتھوں میں باقی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کون کس کو بلف کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے 4 بادشاہوں کے مقابلے میں میرے پاس چاروں اکے موجود ہیں۔ اس کے دوسرے دن جب کہ میں دوپہر کے کھانے کا رش ختم ہونے پر میزوں کی صفائی کر رہا تھا اور جینسن باہر پیٹرول پمپ پر کام کر رہا تھا، میں نے لولا سے کہا کہ وہ مجھے سیف کا نمبر معلوم کر کے بتائے، اس کے بغیر میں سیف نہیں کھول سکتا۔ اس نے نمبر بتانے کا وعدہ کیا۔ پھر اس سحپہر جب جینسن آس پاس موجود نہیں تھا، لولا نے مجھے ایک پرچہ دیا جس پر نمبر لکھا ہوا تھا۔ نمبر دیکھ کر میں نے جان لیا کہ یہ اس ماڈل کا سیف ہے جو پہلے کبھی تیار ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس کی فروخت منافع بخش ثابت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کمپنی نے تیار کرنا بند کر دیا تھا۔ اس ماڈل کے سیف میں 2 خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا قفل دروازہ بند کرنے پر خود بخود لگ جاتا تھا، جبکہ بہت سے لوگ چابی سے بند کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس کا کھولنا بہت ہی زیادہ آسان ثابت ہوا تھا، اور یہ دونوں باتیں میرے حسب منشا تھیں۔ جمعرات کے دن جب میں اور جینسن گیریج میں کام کر رہے تھے، جینسن نے کہا، مجھے ہفتے کی رات کو وینٹورتھ ایک میٹنگ میں شریک ہونے جانا ہے۔ اس رات کو لولا کی ڈیوٹی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم بھی ذرا خیال رکھو۔ یہ ٹرک ڈرائیور کچھ زیادہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ رات میں ایک خوبصورت عورت کو تنہا دیکھ کر ان میں سے کسی کے دل میں بھی شیطان گھس سکتا ہے۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ جینسن مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ مجھے اپنی عزت کی نگہبانی سونپ رہا ہے۔
اس کے سیدھے سادھے دماغ میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ لولا کو تنہا پا کر وہی شیطان میرے دل میں جاگ سکتا ہے۔ ضرور مسٹر جینسن، میں ضرور خیال رکھوں گا، تم فکر مت کرو۔ مجھے معلوم ہے، جینسن مسکرایا، جہاں تک مردوں کو پہچاننے کا تعلق ہے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ جمعہ میری چھٹی کا دن تھا۔ میں نے جینسن سے کار مانگی کہ ذرا ٹراپیکا کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بلا تعامل اجازت دے دی، مگر پھر جب میں نے اس سے $100 بھی مانگے تو اسے بہت تعجب ہوا، مگر رقم میری تھی، اسے کیا انکار ہو سکتا تھا؟ البتہ اس نے مشورتاً اتنا ضرور کہا کہ آوارہ عورتوں سے دور رہوں اور شراب پی کر گھر واپس نہ آؤں۔ ٹراپیکا جانے والی پہاڑی سڑک بڑی پیچیدہ اور پیچ و خم والی تھی۔ جگہ جگہ اتنے خطرناک موڑ تھے کہ بڑا ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ میں نے بہت جلدی کی، پھر بھی 4 گھنٹے سے پہلے ٹراپیکا نہیں پہنچ سکا۔ یہ چیز پریشان کن تھی۔ فرار ہونے کے بعد میرے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا۔ اس قیمتی وقت کے 4 گھنٹے اس طرح ضائع ہونا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے ذہن میں نے فرار کے پورے پلان کو بڑی اچھی طرح سوچ لیا تھا۔ میں نے ہوائی جہاز سے سفر کرنے کے بجائے ٹرین سے جانے کو ترجیح دی تھی۔ اس علاقے میں پولیس سب سے زیادہ جس جگہ کی نگرانی کرے گی وہ ایئرپورٹ ہی ہو سکتا تھا۔ ٹراپیکا پہنچ کر میں ٹریول ایجنسی میں گیا اور نیو یارک جانے والی ٹرینوں کا وقت معلوم کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک ٹرین رات میں 12:30 بجے بھی جاتی ہے۔ جینسن کو 7 بجے میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے میں بڑی آسانی سے 7:30 بجے تک سیف کی رقم لے کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ لولا پر قابو پانا بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اگر 7:45 بجے بھی وہاں سے چلوں تو 11:45 بجے تک ٹراپیکا پہنچ سکتا تھا، جبکہ ٹرین 12:30 بجے جاتی تھی۔ ٹریول ایجنسی کے دفتر سے نکل کر میں ایک ریڈی میڈ کپڑے کی دکان پر گیا اور اپنے لیے کتھئی رنگ کے کپڑے کا ایک سوٹ خریدا۔ کپڑے میں ایسی تراش خراش اور رنگ برنگی جیبوں سے کام لیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کوٹ کا بھول جانا قریب قریب ناممکن تھا۔ اس طرح پھر میں نے ایک چھجے دار الٹرا ہیٹ لیا، یہ بھی دور سے پہچانا جا سکتا تھا۔ ایک سوٹ کیس خریدا اور یہ سب چیزیں اس میں رکھ دی۔ سوٹ کیس مقفل کیا اور کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ پھر ایک دکان سے دھوپ کا چشمہ خریدا، یہ چشمہ بھی میں نے کار کی ڈگی میں بند کر دیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ جب لولا پولیس کو میرے حلیے کے بارے میں بتائے تو میں وہ حلیہ تبدیل کر چکا ہوں۔ پوری طرح مطمئن ہو کر کہ میں اپنی تیاری مکمل کر چکا، میں واپس چل دیا۔ پہاڑی سڑک جہاں ریگستانی حصے میں داخل ہوتی تھی وہاں جھاڑیوں کا ایک طویل جھنڈ تھا۔ میں نے اس کے قریب کار روکی اور سوٹ کیس چند گھنی جھاڑیوں کی آڑ میں چھپا دیا۔ بھاگتے وقت یہاں سے سوٹ کیس دوبارہ لیا جا سکتا تھا۔